حقائق ٹی وی میں آپ کا میزبان احسان برالوی اور میرے ساتھ آج کے مہمان جناب صلاح الدین محمود، جو پیشے کے لحاظ سے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، لیکن اللہ نے انہیں بصیرت بھی دی اور تیسری آنکھ بھی عطا کی، جسے شعور کی آنکھ بھی کہتے ہیں اور اسے روحانیت کی آنکھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی پیشگوئی کی ہے کہ 2030 تک یا 2033 تک پاکستان دنیا کو لیڈ کرے گا اور دنیا پاکستان کی طرف دیکھے گی، اپنی رہنمائی مانگے گی اس سے، اور ایک کوئی مرد مجاہد ہوگا جو پوری دنیا کو گائیڈ کرے گا کہ ان کی بہتری کس میں ہے۔ اور ناظرین، جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے، صلاح الدین محمود صاحب کلیم کرتے ہیں کہ اس بندے کا انہیں پتہ بھی ہے، اس کے طریقہ کار کا بھی پتہ ہے، کب آئے گا وہ بھی پتہ ہے۔ ہم آپ کی اجازت سے آج دن صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کچھ دو چار نشانیاں ہمیں بھی بتا دیں، تاکہ ہم بھی کو پر امید رہیں۔ چلے ہم نہ سے شاید اس وقت تک نہیں ہوں گے، ہمارے بچے تو ہوں گے کم از کم۔ جی صلاح الدین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم احسان صاحب، جو یہ وقت چل رہا ہے دنیا کا انتہائی خوبصورت ترین وقت ہے، ٹھیک، اور دنیا اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے کہ کسی کے یقین میں بھی نہیں ہے، اور جتنی تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور ہونے والی ہیں، یہ بھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا، یہ چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ کہنے والی نہیں ہے، یہ بالکل سامنے آنے والی ہیں، وہ بھی سامنے آ جائے گا بالکل خود بخود اپنے علم و عرفان کی وجہ سے، اور ہر آنکھ اس کو دیکھ لے گی۔ جو سب سے اہم ترین بات آج میں کرنے لگا ہوں، سب سے اہم ترین، وہ دراصل کلمۃ اللہ ہے۔ پاکستان بھی لا الہ الا اللہ کے زور پہ بنا، اصل میں کلمہ ہی کسی وجود کے اندر داخل ہوتا ہے، چاہے وہ ریاست ہو، چاہے وہ جماعت ہو، چاہے وہ ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی خاص شخص ہو۔ تو جب کلمے کا نور کسی کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس میں ایک نئی زندگی، نئی حیات، نئی فکر، اور ہر روز ایک نیا پاکستان کا ایک نیا نظام وجود میں آتا ہے، کیونکہ یہ تازگی کلمہ ہی عطا کرتا ہے۔ اور میں ایک اور حقیقت کا انکشاف کرنے لگا ہوں، جو آج تک 73 سال میں کسی پاکستان کے سربراہ، کسی مفکر نے اس کا انکشاف نہیں کیا۔ جو آئین پاکستان کی پہلی سطر ہے، وہی پاکستان کی تقدیر مبرم ہے، وہی پاکستان کا اسم اعظم ہے۔ اور اصل میں اس حقیقت کو میں کھولنے لگا ہوں، تاکہ آئین پاکستان کی پہلی سطر ہے، کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور اس کی اگلی لائن کہ جمہور کو دائرہ حد کے اندر رہتے ہوئے جو مقدس امانت کا اقتدار و اختیار عطا کیا ہے، تو اس مقدس امانت کو سنبھالنا دراصل وارث نبوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل میں ازل سے جو بھی نبی آیا تو وہ ایک ہی فارمولہ لے کے آیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ میں اب ساری دنیا کے لیے کھولنا چاہ رہا ہوں کہ در حقیقت یہ بہت بڑا کنسپٹ ہے۔ یہ لا الہ ڈسٹرکشن ہے اور الا اللہ ہے، یہ کنسٹرکشن ہے۔ دراصل لا الہ فنا ہے اور الا اللہ بقا ہے۔ لا الہ نفس کی فنا ہے، اپنی عادت طبیعت اور مزاج کی، اپنی جماعت کی، اپنی پارٹی کی، اپنے مسلک کی، اپنی نفی اسباب کا ذکر ہے، وہ بھی کسی جی بالکل یہی ہاں یا نہ کا یہی فارمولہ ہے کہ اس فارمولے پہ پاکستان کے آ جانے کی صورت میں ساری دنیا کے فیصلے پاکستان کی ہاں یا نہ میں ہوں گے۔ یعنی اسی نے پاکستان کو آزادی دلانی ہے کہ جب تک پاکستان روحانی طور پہ آزاد نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو جب تک پاکستان اور اس کے ادارے آزاد نہیں ہو جاتے تو کسی دوسرے کو آزاد کرانے کا ایک خواب بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ ہر روز پرانا بانجھ اور مردہ بت قطع ڈھانا، اور الا اللہ ہر روز آزادی کا ایک نیا شعلہ اور نیا جہان پیدا کرنا۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ جس کو اپنے کام کے لیے چنتے ہیں تو پہلے یہ کلمہ اس کے قلب و فکر اور روح کے اندر داخل ہوتا ہے،
اور پھر وہ اس کلمے کے زور پہ، اس کی ترتیب کے زور پہ، اس کی ترتیب نفی اور اثبات کی ہے۔ اب میں ایک اور بہت بڑی حقیقت کھولنا چاہ رہا ہوں کہ سارا قرآن مجید اور دنیا کی ہر الہامی کتاب اور دنیا کا ہر آئین قانون کتاب سب کی سب اس کلمے کے اندر بند ہے، ساری کی ساری۔ اور وہ اس طرح کہ اس کلمے میں 3 رنگ ہیں۔ لا الہ، یہ زرد اور طریق رنگ ہے، یہ نفی کا ہے کہ جس نفی کا قرآن نے حکم دیا، جس سے منع کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جن احکام سے ہم نے منع، یعنی کانسٹیٹیوشن میں بھی جن چیزوں سے منع ہے، قرآن مجید میں بھی جن چیزوں سے منع ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جن احادیث سے منع فرمایا ہے، تو جب تک یہ نفی نہیں ہوگی تو فرسٹ سٹیپ، جب تک ہم کسی بھی چیز کا نہیں اٹھائیں گے، ہم سیکنڈ سٹیپ پہ نہیں آ سکتے۔ یہ کسی بھی تخلیق میں نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی موجودہ صنعت اور انڈسٹری کو دیکھتے ہیں تو پہلا پروسیس ہی اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں کلینزنگ کرتے ہیں۔ ٹیکسٹائل ہے تو اس میں صفائی ہوتی ہے، اس میں سے گندگی کو علیحدہ کیا جاتا ہے، اس کو استخلاص کہتے ہیں۔ یہ استخلاص سے استخلاف تک جانے، خلافت آدم ہم اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک پیورٹی نہیں۔ تو یہ پیورٹی کا فارمولہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو یہ زرد اور طریق رنگ ہے، تو زرد طریقی ہے، ہم نے یعنی اسی سے جہنم بنی ہے۔ جہنم سے مراد ہے کہ جو جھوٹ کی طرف، سچائی سے ہٹ کر بغض، کینہ، نفرت، ظلم، زیادتی، یہ سب جن سے اللہ تعالیٰ نے اور قرآن مجید اور آئین قانون منع کرتا ہے، جو اس کو اپنا لیتا ہے تو وہ دنیاوی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یعنی یہ دنیا کے 3 رخ ہیں، ایک رخ جہنم کی طرف، ایک رخ جنت کی طرف، اور ایک حق تعالیٰ کی طرف۔ اسی طرح جو اس کا الا اللہ کا وہ سفید رنگ ہے۔ اب سفید نور سے مراد کہ جن احکامات کا قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جن سے ہم نے پاکستان کو 23 مارچ 2030 تک جنت کا وہ نمونہ بنانا ہے کہ جس کے بارے میں آپ سلم کے ہونٹوں کے الفاظ سے کہ اس کلمے کی الا اللہ پر آ جانے کے بعد پاکستان بخشت سے خوبصورت اور خوب تر جہاں ہوگا کہ جہاں ساری دنیا جنت کا نظارہ کرنے آیا کرے گی۔ اور یہ الا اللہ ہم نے ہاں اور یا نہ، آئینی ہاں، قانونی ہاں اور قرآنی ہاں پر اپنے سارے فیصلے لے کے آنے ہیں۔ تو آخری رنگ سبز رنگ ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ رنگ ہے کہ جہاں پر پاکستان کو کاملیت اور ساری دنیا کی سربراہی ملنی ہے۔ یہ وہ رنگ ہے کہ جیسے میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ دنیا میں 3 طرح کے انسان ہیں، ایک جسمانی، ایک فکری اور ایک روحانی۔ تو قرآن مجید میں بھی 3 طرح کا ذکر ہے، ظالم لنفسہ، مقتصد اور سابقون المقربون۔ تو یہ وہ سابقون المقربون مقام پر پاکستان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم پر ہم نے لے کر آنا ہے۔ اور ایک اور میں چیز میں اضافہ کر دوں کہ آئنسٹائن نے، یعنی اس سپر سائنس اور ٹیکنالوجی کا دنیا کا انتہائی فارمولا جو ہے وہ ہے E=mc²۔ ای انرجی اور قوت کو کہتے ہیں، اور یہ انرجی اور قوت کسی بھی چیز میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم مادے کو روشنی کی رفتار سے دوڑاتے ہیں۔ اور جب ہم نے اپنے آئین، کانسٹیٹیوشن اور اپنے ہر آرٹیکل کو جب تک روشنی کی رفتار سے، یعنی ہر لمحہ ایک نیا جہان پیدا کر رہے ہیں، ہم لمحہ ہم سچائی کی طرف جا رہے ہیں، ہر لمحہ پریکٹیکلی ایک آرٹیکل نہیں رکھنا ایک ہی دم، تو اس وقت تک ہم پاکستان کو آزاد نہیں کر سکتے کہ جب تک لمحہ حال میں، اسی لمحہ حال میں، اور قدری لمحہ حال سے یہی مراد ہے کہ جو پاکستان لیلۃ القدر کی گھڑی، یعنی دنیا کی متبرک ترین گھڑی میں جب پاکستان تخلیق ہوا تو ہم نے وہ مومنٹ پکڑ لینا ہے، وہ سچائی کا، یعنی حرکت، حرارت اور قوت کا یہ فارمولہ ہم نے ہر لمحہ ہر آن پاکستان کی کے اداروں کی رگوں میں دوڑانا ہے۔ تو یہ وہ خاص نقطہ ہے کہ جس ناظرین، آپ نے صلاح الدین صاحب سے وہ فارمولہ جان لیا، آخرکار ہماری کوشش کامیاب ہو ہی گئی کہ ہم نے ان سے وہ فارمولہ لے لیا جو فارمولہ ہے حرکت، حرارت اور قوت۔ یہ تینوں چیزیں خلوص نیت سے، سچائی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سامنے رکھ کے اگر یہ فارمولہ اس پہ اپلائی کر دیا جائے تو کوئی وجہ نہیں
کہ پاکستان دنیا کا ایک لیڈنگ ملک اور باقی قوتوں کا سربراہ نہ بن جائے. آپ اور بھی دعا کیجیے. جی اس ہم میں بھی دعا کرتے ایک میں ہیں. چیز کا اضافہ کر دوں, اس میں سب سے اہم چیز ہے جو روشنی کی رفتار. دراصل جو پاکستان کا آنے والا صدر ہے یشرق صدر للاسلام علی نور من ربہ, تو وہ روشنی کی رفتار سے یہ معاملات طے کرائے گا اور جست لگا کر براق کی طرح جست لگا کر ہر شعبے کو آگے بڑھائے گا. تو یہ اصل میں ساری چیز یہ روشنی کی رفتار ہے کہ جو اس کلمے کے اندر ہے, اور اس کو ہم نے پریکٹیکلی اپنے وجود اور اداروں میں لانا ہے. ناظرین, یہ اداروں میں اور ملک میں اس وقت تک یہ رفتار نہیں آ سکتی جب تک ہم وجہ وجود کائنات حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنے پورے ایمان یقین کے ساتھ عمل نہیں کرتے اور اس خالق کائنات کو اپنا واحد خالق اور مالک نہیں گردانتے, تو ہم یہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکیں گے. لیکن یہ ٹارگٹ ہمارے مقدر میں لکھا گیا جو کہ استاد صاحب نے ہمیں بتایا, اور ہمیں یقین ہے کہ ہم منافقت چھوڑ کے فراڈ, لوٹ مار, ہیرا پھیری اور اپنے بچوں کو حرام کھلانے کی خواہش میں مرنے کے بجائے ہم اللہ اور اس کے رسول کی یاد سینے میں لیے ہمیں دنیا سے جائیں اور پاکستان کو دنیا کا نمبر 1 ملک. اور ایک میں لائن کا انکشاف کرنا چاہ رہا ہوں, وہ اتنی بڑی ہے کہ ساری دنیا میں آج تک اس کا کسی نے انکشاف نہیں کیا. وہ یہ ہے کہ یہ پورا فارمولہ نہیں, یعنی اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو پوری کائنات کا اسم اعظم ہے, میں صرف اس کا پہلا حرف مقام لا جس کو کہتے ہیں, یہ صرف اس پہلے حرف سے پاکستان کی تقدیر بدل کر اس کو عالمی دنیا کی سپر پاور بنا دوں گا, صرف مقام لا طے کرانے سے. اور اپنے ہر اگلے پروگرام میں یہ بتاؤں گا کہ اپنے ہر شعبہ, معیشت, سیاست, ثقافت, عدالت اور مساوات اور عسکریت, ہر شعبہ میں اور انتخاب اور احتساب میں مقام لا کیسے طے کرانا ہے کہ جس کا قشر بھی 73 سال میں. کیا وہ لا سے مراد یہی نہیں ہے کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات, ہم اپنی لوٹ مار کے ایک جو شیطان ہمارے اندر بن چکا ہم اس کو مار دیں جی تو ہم لا تک پہنچ جائیں؟ جی حقیقت میں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک طریق اور سیاہ نقطہ اور وہ طریق اور سیاہ حصہ جو انسان کے نفس کے وجود میں ہے وہ نکالنا پڑتا ہے اور اس کے لیے خود کو مارنا پڑتا ہے. وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ایک اور دوسری یہ کہ یہ مقام لا وہ شخص ساری دنیا میں طے کرا سکتا ہے, اور ازل سے بھی ایسے ہوا کہ جس کی اپنے نفس کی مکمل نفی ہو چکی ہو. بہت شکریہ سادھو صاحب. ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ حقائق ٹی وی کو اپنے حصہ کے علم اور انکشافات سے محروم نہیں کریں گے اور ہمارے ساتھ وقت دے کے پروگراموں میں حصہ لے کے اپنے علم کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی علم بخشتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ اللہ. حافظ.